اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. جو عقائد ہیں اور نظریات جن پر ایمان لانا یقین رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کے اوپر لے جائے گا یہ بھی برحق ہے، اس پر یقین رکھنا بھی. اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسریہ اسرا ہوا وعرج اور معراج. اس معراج کے اندر دو حصے ہیں، ایک کو اسرا کہتے ہیں، دوسرے کو معراج. اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. وعرج اور معراج کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو. تو مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں کی طرف آپ کو لے جایا گیا، یہ اس کا دوسرا حصہ تھا. اس پر بھی آپ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. شخص ہی اور یہ جو معراج ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کے جسم مبارک کو اوپر لے جائے گئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ روحانی طور پر اوپر چلے گئے ہیں کہ ویسے ذہن میں خیال میں، ایسا نہیں. باقاعدہ آپ کا جو جسم مبارک ہے، آپ کی جو ذات ہے، شخصیت ہے، وہ معراج پر گئی ہے. فی الیقظۃ، اور یہ بیداری میں ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خواب میں ہوا ہو. خواب میں اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں تو ہر بندہ دیکھتا ہے اور لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر کوئی معجزہ یا آپ کا کوئی اعزاز تو نہ ہوا. اعزاز اور معجزہ تب بھی ہوگا کہ جب بیداری کی حالت میں آپ کو یہ معراج کی سیر کرائی گئی، آسمانوں کی سیر. اس لیے ہم معراج کو بیداری کی حالت میں مانتے ہیں، اس پر بیداری کی حالت میں معراج پر جانے پر یقین رکھتے ہیں. آسمانوں تک آپ کے ثم الی حیث شاء اللہ من الاولیاء، پھر آسمانوں سے اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا بلندی پر آپ کے عرش پر. وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کا جو بھی اعزاز اکرام کیا. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اللہ نے وہی کی وہی جو اللہ نے چاہا. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. جو کچھ آپ دیکھ رہے تھے تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ ویسے ہی آپ کے دل نے خیالات کو چیزیں گھڑ لی ہوں. وہ دل یا جو رویت تھی اس میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی اس میں جھوٹ نہیں تھا. سب کچھ آپ بیداری میں ہوش و آواز کے ساتھ صحیح دیکھ رہے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والاولی. معراج کے اوپر بھی اس زمانے میں بھی جو مشرکین تھے، وہ جب آپ نے یہ صبح قصہ سنایا سب کو تو مشرکین نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر ہو جائے، یہ عجیب سی باتیں. لیکن جو مومنین تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان، انہوں نے فوراً تصدیق کر لی کہ ہمیں ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. آج بھی مختلف زبانوں میں جو فلاسفہ وغیرہ تھے، فلسفے کو ماننے والے، یہ بھی جو باطل فرقے تھے معتزلہ وغیرہ، تو اپنی عقل سے ہر چیز کو پرکھتے تھے. تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی، عقل نہیں مانتی کہ ایک رات کے حصے میں بندہ مسجد اقصی تک جائے اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرے، جنت کو دیکھے، پھر واپس آئے. یہ ممکن نہیں، عقل ہماری نہیں مانی. اس لیے انہوں نے بہت سارے باطل گمراہ فرقوں نے اس کا انکار کیا. آج کل بھی کچھ ایسے مسلمانوں میں لبرل قسم کے لوگ ہیں، ان کو نیچری کہا جاتا ہے، تو مطلب عقل کو اور فطرت کو زیادہ مانتے ہیں. زیادہ تر معجزات کا انکار کر دیتے ہیں. یہ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں، عقل تو ظاہر ان کو مان رہی ہوتی ہے. وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ ہم نے پہلے کبھی سنا نہیں ہے، یہ عجیب و غریب ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں. سائنس اس کو نہیں مانتی، کبھی اس طرح کہتے ہیں. یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے معجزات کے انکار کرنے سے بھی. جو معجزات یقینی طور پر قطعی اور متواتر دلیل سے ثابت ہوں، ان کے انکار سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اس میں بہت زیادہ
احتیاط کی ضرورت ہے۔ باقی یہ معراج کا جو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، اسراء، اس کے قرآن میں ذکر ہے، اور باقی جو معراج ہے اوپر، اس کا احادیث کے اندر متواتر طور پر مطلب ایک ہی حدیث تو ایسی نہیں ہے کہ جو الفاظ کے حساب سے متواتر ہو، لیکن بہت ساری احادیث ہیں زیادہ تعداد میں کہ مانن وہ متواتر پائی جاتی ہیں۔ مطلب معراج کے جو واقعہ ہے یہ متواتر طور پر ثابت ہے، اور بہت ساری حدیث میں تفصیل بیان کی ہوئی ہے۔ پہلے آسمان میں فلاں نبی سے ملاقات ہوئی تھی، فلاں سے اوپر کیا ہوا، آپ نے جنت کے نظارے کیے، جہنم میں مختلف لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، یہ ساری چیزیں احادیث میں بہت تفصیل سے بیان کی گئی۔ والحوض الذي اکرمہ اللہ تعالی به غیاثا لامتی حقا، اور عقائد میں سے عقیدہ اور نظریہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز کے طور پر ایک حوض عطا کیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی امت کو غیاثا سیراب کریں گے۔ اس کو بھی ماننا ضروری ہے، یہ بھی برحق ہے۔ وہ حوض کوثر مراد ہے، نہ اعطیناک الکوثر، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور احادیث میں کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے۔ قیامت کے دن لوگ میری امت والے جو ہے وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں گے تو حوض کوثر پر یہ مجھ سے ملاقات ہوگی۔ یہ حوض کوثر کو ماننا، اس پر یقین رکھنا، یہ بھی عقائد میں سے ہے۔ تو یہ ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہوگا وہ وہاں آپ سے ملاقات کر سکے گا، اس کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ جو لوگ بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے ہٹا دیے جائیں گے، ان کو وہاں سے ہٹا دیں گے۔ حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے۔ الشفاعۃ التي غفرها اللہ لهم حق كما روی فی الاخبار، اور وہ شفاعت جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے، یا دیگر جو شہداء ہیں، علماء وغیرہ ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ بھی شفاعت کریں گے، یہ بھی برحق ہے، جس طرح کے احادیث اس کا ذکر آیا ہے۔ اخبار سے مراد خبر واحد، جس طرح آپ نے پڑھا ہے خبر مشہور، حدیث کو بھی خبر کہتے ہیں، تو اخبار سے مراد احادیث ہیں۔ اس میں شفاعت کا ذکر آیا ہے، اس شفاعت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ یہ سارے عقائد سے بیان کریں کہ مختلف طبقات مرا فرقوں نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ یہ جو معتزلہ والے تھے، خوارج وغیرہ دیگر فرقے، وہ شفاعت کا بھی انکار کرتے تھے۔ آگے آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، وہ کہتے تھے کہ جب ایک بندہ گناہگار ہے، کبیرہ گناہ اس نے کر دیا تو اب وہ عذاب کا مستحق ہو گیا ہے، تو اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو عذاب کیا جائے، شفاعت کر کے اس کو بچا لیا جائے، تو یہ انصاف نہیں۔ اور اس طرح کی وہ بات کر کے کہتے تھے کہ شفاعت نہیں ہو سکتی۔ اس پر یہ عقیدہ رکھا گیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف انبیاء کو اور دیگر لوگوں کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ اس میں ایک شروع میں شفاعت ہوگی، شفاعت کبریٰ اسے کہتے ہیں۔ یہ سب لوگ حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے، میدان محشر میں گرمی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر وہ آگے دوسرے کے پاس بھیجیں گے، سب انبیاء کے پاس، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے تریز ہوں گے اور پھر شفاعت کریں گے کہ ساری انسانیت کا حساب شروع ہو جائے گی۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یہ بھی برحق ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، امت کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کریں گے، اس کا بھی احادیث میں ذکر ہے، آتی اہل الکبائر من امتی۔ اور اسی طرح پھر جو شہداء ہوں گے وہ اپنے خاندان والوں کی، جو قرآن کے حافظ ہیں ان کا بھی حدیث میں ذکر ہے، وہ اپنے خاندان والوں کی، اور علماء ہیں وہ اپنے جاننے والوں کی، خاندان والوں کی، اس طرح مختلف لوگوں کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ اور آگے کہتے ہیں والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زندگی اولاد ساری انسانیت ان سے ایک عہد لیا تھا عالم ارواح میں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، الست بربکم قالوا بلی شہدنا۔ ساری انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے جب سب کی روحیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سب روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا ہے، کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ قالوا بلی شہدنا، سب نے کہا کہ ہم مانتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم
مانتے ہیں، اس پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب روحوں کو جمع کرنے پر اور ان سے بات کرنے اور روحوں کو جواب دینے کا کی قدرت دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، سب اس میں کوئی بعید بات نہیں۔ اور علیم اللہ تعالیٰ فیما لم یزل عدد من يدخل الجنت، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے، ازل پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ سے اس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، تو ہمیشہ سے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ازلی ہے ہمیشہ سے، اس میں یہ بات بھی ہے پہلے سے من يدخل الجنت عدد من يدخل الجنت، انسان جو پیدا ہوں گے تو اس میں سے کتنی تعداد جنت میں داخل ہوگی، کون کون جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا علم ہے ایسے، آئندہ کے بارے میں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں، اس کی وجہ سے وہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار سب کو دیا ہے کہ وہ جنت والے اعمال کرے یا جہنم والے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ کون بندہ سے اعمال کرے گا اپنے اختیار سے۔ وعدد من يدخل النار جملة واحدة، اور جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان سب کی بھی اللہ تعالیٰ کو تعداد پہلے سے ازل سے معلوم تھی۔ فلا يزاد في ذلك العدد غير المسمى، اس تعداد میں نہ کوئی اضافہ ہوگا اور نہ کوئی کمی۔ كذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه، اسی طرح جتنے بھی انسان آئیں گے دنیا میں افعال کیا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے جو آئندہ کیا کیا افعال کریں گے، کیا کیا کام کریں گے، نہیں کام کریں گے، برے کام کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے وہ لوگ مجبور نہیں ہیں، لوگ جو کچھ بھی کریں گے اپنے اختیار سے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آئندہ کے بارے میں پہلے سے علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کیا کام کریں گے، اس علم کی وجہ سے وہ لوگ مجبور نہیں ہوں گے۔ کل میسر ہر بندے کو اس کے لیے اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں، وہ کام آسان کر دیے گئے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیے ہیں، جو ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھ دیا ہے، اس کے لیے نیک اعمال والے اسباب بھی مہیا ہیں، برے اعمال والے اسباب مہیا ہیں، اور وہ جو اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے اختیار سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے طے کرنے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہے۔ اور اعمال بالخواتین، اعمال کا جو مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے۔ بعض اوقات بندہ زندگی میں برے اعمال کر رہا ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، آخر میں وہ موت سے پہلے پہلے، موت کے آثار طاری ہونے سے پہلے پہلے وہ اسلام قبول کر لے یا گناہگار بندہ توبہ کر لے اور نیک اعمال پر قائم ہو جائے، خاتمہ اس کا اچھا ہوگا تو اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ تو اعمال بالخواتین، اگر زندگی میں بندہ اچھے اعمال کرتا رہے، آخر میں خاتمہ اس کا کفر پر ہو یا برائی پر ہو تو اس کا انجام بھی برا ہوگا، اور اگر زندگی میں بندہ ساری زندگی کفر میں اور جہالت میں اور گناہوں میں مبتلا رہے، آخر میں وہ اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، نیک اعمال کرے، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اور سعید من سعید بفضائل اللہ تعالی، سعادت مند ایک وقت وہ ہے کہ اللہ کی رضا میں، تقدیر میں جس کے بارے میں سعادت مندی لکھی جا چکی ہے، اور شقی من شقی بفضائل اللہ تعالی، بدبخت وہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں جس کے بارے میں بدبخت ہونے کا لکھا جا چکا ہے۔ کی تقدیر میں لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے طے کر کے اس بندے کو مجبور کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ سعادت والے امور اختیار کرے یا شقاوت والے، وہ جو بھی کرے گا اپنے اختیار سے کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے آئندہ کے بارے میں کہ وہ کون سے اعمال کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے علم کے مطابق پہلے سے اس کو لکھ رکھا ہے، پہلے سے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اصل القدر ہی، تقدیر والا مسئلہ بھی یہ ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے آئندہ جو کچھ بھی ہوگا اس سب کے بارے میں لکھ دیا ہے، انسانوں کے حالات اور ان کی عمر اور ان کے رزق اور ان کے اچھے برے انجام کے بارے میں سب کچھ لکھ رکھا ہے، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، اس لیے نہیں لکھا کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے تو بس اسی پر لوگ مجبور ہیں، ایسا نہیں، لوگ جو کچھ بھی کریں گے اپنے اختیار سے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ کیا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے ہی اس کو لکھ رکھا ہے۔ تو اس میں پھر اتنی بات سمجھ لینی کافی ہے، اور مطلب ایسے دیکھے بھی کسی بندے کو کہ ہر انسان جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کوئی کام کرنا چاہوں
لیکن بندے کے ہاتھ آگے سے بند جائیں، پاؤں بندے کے بندے ہوئے ہوں، مطلب کسی کام کا نظریہ ایسا نہیں ہوتا، جو بندہ بھی کرتا ہے اپنے ارادے سے کام کرتا ہے، اور کوئی بندہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کے ہاتھ ہلے اور کام ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، جو بھی کام بندہ دنیا میں کر رہا ہوتا ہے اچھا یا برا اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا تقدیر کی وجہ سے کوئی بندہ اپنے آپ کو مجبور نہیں کہہ سکتا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو بس ہم مجبور ہیں۔ اس میں بس اتنی بات سمجھ لینی کافی ہے کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن انسانوں کو اختیار ہے، انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس کی تفصیل میں جانا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے، سر اللہ تعالیٰ فی خلقہ، تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، لم یطلع علی ذلک ملک مقرب، اس راز کے اوپر کوئی مقرب فرشتہ بھی مطلع نہیں ہے، ولا نبی مرسل، اس کی گہرائی کے اندر کوئی نبی بھی مطلع نہیں ہے، اور تعمق کو اس کے اندر گہرائی میں جانا، اور نظر فی ذالک اس میں ذرا غور و فکر کرنا، ذریعۃ الخذلان یہ رسوائی کا ذریعہ ہے، سلم الحرمان محرومی کی سیڑھی ہے، درجۃ الطغیان سرکشی کا یہ درجہ ہے۔ مطلب اس میں جو بندہ ذرا تفتیش میں جائے گا، گہرائی میں جائے گا کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو اسی طرح ہوگا، تو یہ ہے وہ اس طرح۔ الحذر کل الحذر، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، مکمل طور پر ڈرنا چاہیے اس معاملے میں، بحث مباحثہ یا تفصیل تفتیش سے، ذالک نظرا و فکرا و وسوسۃ، اس بارے میں غور و فکر یا وسوسے خیال وغیرہ سے پوری احتیاط کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ رحم اللہ تعالیٰ طوا علم القدر یا انعامہ، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا جو علم ہے، گہرائی والا علم، وہ اپنی مخلوق سے اس کو لپیٹ کیا ہے، مخفی رکھا ہوا ہے، ونہاہم عن حرامہ، اور اس کے پیچھے پڑنے سے مخلوق کو منع کیا ہے، کما قال تعالیٰ فی کتابہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ تقدیر کے بارے میں بحث کرنے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر گویا کہ خاص کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس سوال سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ فمن سأل لما فعل، جس بندے نے اس پر سوال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے، فقد رد حکم الکتاب، اس نے قرآن کے حکم کو رد کر دیا ہے، لا یسأل عما یفعل، ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین، جو بندہ قرآن کے حکم کو رد کر دے وہ ظاہر ہے کہ قرآن کو رد کرنے کی وجہ سے وہ کافروں میں شمار ہوگا، اس لیے تقدیر میں زیادہ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ هذا جملہ ما يحتاج من ہوا، کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کے بارے میں وہ باتیں ہیں جن کی ضرورت ان لوگوں کو ہے، وہ منور قلب ہوئی جن کا دل منور ہوتا ہے ایمان کی نور سے، اولیاء اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے اولیاء میں سے ہوتے ہیں، وہی درجۃ الراسخین فی العلم، علم کے اندر جو پختہ لوگ ہوتے ہیں اہل علم، ان کا یہی درجہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر موٹا موٹا ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، گہرائی میں تفتیش میں نہیں پڑتی۔ علم العلم علمانی، کیونکہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم فی الخلق موجود، ایک ہوا کہ مخلوق کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا ہے، اس کو پھیلایا ہے، اس کی تفصیل میں لوگ جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ علم فی الخلق مفقود، ایک وہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے اس کو اٹھایا ہے، چھپایا ہے۔ علم موجود کفر، جس چیز کا علم مخلوق کے اندر ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے، وہ ادعاء العلم مفقود کفر، جس کا اللہ نے اٹھا دیا ہے، چھپا دیا ہے، اس کا دعویٰ کرنا مجھے اس کی پوری حقیقت معلوم ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ولا یثبت الایمان، ایمان بندے اس وقت ثابت رہے گا، درست قائم رہے گا، الا بقبول العلم الموجود، جب وہ جو موجود علم ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، توحید کا، رسالت کا، ان پر وہ یقین رکھے، قبول کرے، اور ترک کی طلب العلم مفقود، مفقود علم ہے جیسے تقدیر کی تفصیل والا علم، متشابہات والا علم، اس کو وہ ترک کر دے، تب اس کا ایمان ثابت رہے گا، درست رہے گا، قائم رہے گا۔